پھر ہم سیرت سے فیض لینے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری کو لگائے اور ہمارے بولوں میں اخلاص اور تاثیر انشاءاللہ شامل کرے. جب ہم اس کلاس سے اٹھیں تو یقیناً فیض لے کے انشاءاللہ اٹھیں. آج ہم 5 ہجری کی بات کریں گے، لیکن پیچھے جو ہم نے 2، 3 اور 4 ہجری کے واقعات پڑھے، اس میں سے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایک دفعہ نا تھوڑا سا ایبریویٹ سا کہ کون سا خاص واقعہ کس ہجری میں ہوا ہے. جیسے 2 ہجری ہے، دوسرا سال. پہلی ہجری میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میثاق مدینہ ہوئی، مواخات ہوئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، یعنی آپ قبائل کے ساتھ ٹریٹیز میں تھے اور کنسٹرکشن مسجد کی، ان سارے مسجد قباء کی بنیاد، یہ ساری چیزیں جو ہے پہلی ہجری میں ہوئی ہے. اب دوسری ہجری میں 2 ہجری میں صدقہ فطر واجب ہوا ہے، عید کی نمازیں، دونوں عیدوں کی قربانی، اور آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا. پہلے حضرت بی بی رقیہ کا ہوا تھا، پھر ان کا وصال ہوا. آپ کو پتہ ہے جب آپ غزوہ بدر سے واپس آئے ہیں تو اس وقت حضرت بی بی رقیہ کو دفنایا جا رہا تھا، اور عثمان غنی اس لیے بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے کہ انہیں اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت زید بن ثابت کو پیچھے چھوڑا تھا مدینہ میں. تو جب آپ بدر کے بعد واپس آئے ہیں تو بیٹی دفنائی جا چکی تھی. تو 2 ہجری میں پھر آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت بی بی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین، 2 نوروں والا کہتے ہیں. اور بلکہ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اس سے زیادہ بھی بیٹیاں ہوتی اور وہ اسی طرح وفات پاتی تو میں ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اس سے آپ حضرت عثمان غنی کا تقوی، مرتبہ اور مقام کا اندازہ لگا لیں. اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کا نکاح بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے 2 ہجری میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بدر کے سال میں آپ نے یاد رکھنا ہے صدقہ فطر، عید، نمازیں، عید کی نمازیں، قربانی، حضرت بی بی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے، حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے. یہ 2 ہجری کے خاص واقعات ہیں. 3 ہجری میں کیا ہوا ہے؟ ایک تو غزوہ احد ہوا ہے، ہم نے بھی ختم کیا ہے. ٹھیک ہے، غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا ہے. اور ابھی نصف رمضان، جیسے اب یہ ٹائم ہے نا نصف رمضان کا، آلموسٹ حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے ہیں. 2 ہجری میں نکاح ہوا تھا، 3 ہجری میں حضرت حسن جو بڑے ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیدا ہوئے ہیں. اور چھوٹے غزوات جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا واقعات، غزوہ حمر الاسد، واقعہ بئر مونا، واقعہ رجی، آپ کو یاد ہے نا. اور اس کے علاوہ 3 ہجری میں، یعنی یہ 3 ہجری کے اینڈ میں آیا تو آپ ایسا رکھیں کہ 3 ہجری میں غزوہ احد اور حضرت حسن بن علی کی پیدائش. 4 ہجری میں اب واقعہ بئر مونا، واقعہ رجی، بنو نذیر کی جلاوطنی جو اب نے کل پڑھا ہے، اور حضرت امام حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. 2 ہجری میں 2 ہجری میں نکاح ہوا ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا. 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے ہیں. 4 ہجری میں حضرت امام حسین پیدا ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شراب کی حرمت بھی 4 ہجری میں شراب حرام کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور 4 ہجری میں ہی حضرت عثمان غنی کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں حضرت بی بی ام کلثوم میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 6 ہجری وہ 6 سال کے تھے تو ان کی آنکھ میں مرغ نے ٹھونگا مارا تھا حضرت عثمان غنی اور حضرت بی بی ام کلثوم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عثمان کی آنکھ میں، اور آنکھ بہہ گئی تھی اور اسی سے اتنا خون نکلا کہ آپ کے نواسے حضرت عبداللہ بن عثمان جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا 6 سال کی عمر میں. تو یہ 4 ہجری کے واقعات ہیں. اور 4 ہجری میں حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ کا وصال بھی ہوا ہے. یاد رہیں کہ یہ چیزیں آپ کو اللہ کرے رہ جائیں. میں چاہ رہی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ یہ ان سالوں میں اور کون سے واقعات ہوئے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ کے علاوہ حیات طیبہ میں اور واقعات بھی تو ہوئے ہیں نا. تو 4 ہجری میں حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں ان کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ حضرت بی بی زینب کا میں نے آپ کو بتایا تھا صرف 6 ماہ آپ کے نکاح میں رہی ہیں اور اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا. یہ سب سے پہلی زوجہ تھیں
جو سوری حضرت بی بی خدیجہ کے بعد جن کا وصال ہوا ہے، اور دو ہی خواتین کا، دو ہی ہماری امات کا وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا ہے. ایک حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المساکین، حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ. ٹھیک ہے، تو لہذا اسی سال میں حضرت زینب کا وصال ہوا ہے. کس سال میں؟ 4 ہجری میں. اور 4 ہجری میں ہی حضرت عبداللہ بن سلام مخزومی جو ہیں ان کا وصال ہوا. تو ان کی زوجہ، ان کی بیوہ عدت کے بعد حضرت بی بی ام سلمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. یہ بھی 4 ہجری میں ہوا. اور 4 ہجری میں ہی حضرت فاطمہ بنت اسید، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ کا انتقال ہوا. آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں اپنا کرتہ مبارک کفن کے لیے 2 لوگوں کو دیا ہے. ایک عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کہ اس نے وصیت کی تھی، اور حضرت عمر نے منع بھی فرمایا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں. یعنی یہ رحمت للعالمین، شفقت کی حد دیکھیں. اور دوسرا آپ نے حضرت بی بی فاطمہ بنت اسید کو، کیونکہ انہوں نے آپ کو حضرت ابو طالب کی یہ زوجہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت جعفر تیار کی والدہ ہیں، تو حضرت بی بی ہانی کی والدہ ہیں. تو ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی تھی. جب آپ کے دادا کا 8 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا نا، تو حضرت ابو طالب نے اور حضرت بی بی فاطمہ ابن اسید نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی مانگی لمبی. اور پھر آپ نے صحابہ نے پوچھا کہ آپ ان کی قبر میں پہلے جب کھودی جا رہی تھی تو آپ لیٹے اس قبر کے اندر. تو صحابہ کے پوچھنے پہ فرمایا کہ میں اس لیے لیٹا ہوں کہ میری ماں پہ اللہ رحم کرے. اور پھر دعا فرمائی کہ اللہ یہ خود بھوکی رہتی تھی، مجھے کھلاتی تھی. اللہ کریم یہ مجھے پہناتی تھی، اللہ کریم ان پر رحم فرمائیں، یہ میری ماں ہے. تو اس سال میں 4 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہوا ہے. تو گویا ہم نے میں نے آپ کو 4 سالوں کے جو واقعات ہیں اس کی ایک شارٹ لک دے دی کہ جنگوں کے علاوہ اس میں یہ واقعات ہوئے ہیں. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں بعد میں. آج ہم غزوہ خندق کی بات کریں گے. یہ وہ غزوہ ہے جس کو احزاب، حزب کہتے ہیں گروپ کو. ٹھیک ہے، تو اس میں سارا عرب امڑ کے آ گیا تھا مدینہ پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی نوزائیدہ سی ریاست کو ختم کر دیں. 10,000 کا لشکر آیا تھا. سارے قبیلے اس میں شامل تھے، سارے بدو قبیلے، یہود، منافقین، مکہ والے، ان کے حلیف قبائل، اور پورے مدینہ کی آبادی 10,000 نفوس تھی، بچے بوڑھے ملا کے. تو یہ 10,000 جری جنگجو آ کے اٹیک کر رہے ہیں. تو سوچیں کہ کیا صورتحال ہوگی. اسی کا ہم اندازہ لگائیں گے کیونکہ غزوہ احد برابر رہا تھا. بدر میں ان کے سارے سردار مارے گئے، مسلمان جیت کے. 3 ہجری میں احد جو ہے وہ بین تھا. اب یہ چاہ رہے تھے کہ انہیں تھوڑا سا حوصلہ ملا نا، اور ویسے بھی زخم کھائے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں فیصلہ ہو رہا، اب ایک فیصلہ کن ہم نے جنگ کرنی ہے. اور یہاں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے بنو نذیر کو نکالا تھا نا، تو ان کے سردار اور رہنما سارے مکے میں ایک گروپ بنا کے گئے اور انہیں کہا کہ ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں گے، کیونکہ ہمارے باغ، ہماری زمینیں، ہمارا مال و متاع سب وہاں رہ گیا ہے اور ہم دربدر ہو گئے ہیں. آپ ایک دفعہ ان پہ اٹیک کریں اور دیکھیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. پھر ایک اور قبیلہ تھا یہود کا، بنو غطفان، وہ بھی اسی طرح قریش کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آپ جنگ کریں، ہم ہمارے سارے یہودی قبائل آپ کا ساتھ دیں گے. اور اس طرح سے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرز کی جو دعوت اقامت دین کا جو کام ہے نا، اس میں ہمیں کوئی یہ چیز نظر نہیں آتی کہ دنیا کے لیے آپ نے بنگلے بنائے ہوئے، جائیدادیں بنائی ہوئی. سارا ٹائم دین کے لیے مجاہدہ اور مشقت کی ہے. اور وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، جبکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ 99.99% ہم دنیا کا کام کرتے ہیں. ہمارا پورے دن کا سکیجول دنیا کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی دنیا چھوڑ دیں، لیکن یہ رول ماڈل جو ہمارے ہیں، ہمارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دن رات مالا جپتے ہیں، ان کی سنتیں سیکھتے ہیں، ان کی سیرہ پڑھتے ہیں، لیکن مین جو چیز جو ہمیں اس میں سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ دعوت کا کام، اقامت دین کا کام، اور وہ گھر سے شروع کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ابھی سے جوتا پہنے اور نکل پڑے تبلیغ کرنے، نہیں، یہ عورتوں کا کام ہی نہیں ہے جب تک کہ مرد ان کے محرم ان کے ساتھ نہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، انہیں دین کی تعلیم، انہیں
حفظ کرائیں، صورتیں یاد کرائیں، انہیں تفسیر، انہیں سیرہ کے واقعات سنائیں، اچھے مومن تیار کریں. پھر اپنی حلقہ باب، اپنے رشتہ دار. میں نے آپ کو پیچھے ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قبیلے کے کچھ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ فرما رہے تھے کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، مفہوم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دین نہیں سکھاتے. تو انہوں نے کہا تھا ہم اگلے سال آئیں گے، ابھی ہمیں جانے دیں تاکہ ہم اپنے آس پاس دین سکھائیں. تو دین کے کام جو ہے دعوت کا، وہ گھر سے، پڑوس سے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کرنا ہے. اور انشاءاللہ سب سے پہلے تو ماں کی گود ایسی ہو کہ ماں کی گود لگے. ٹھیک ہے نا، بچے، ماں رول ماڈل ہے نا، اور ماں محمدی راہوں پہ ہوگی، چلتا پھرتا قرآن ہوگی تو بچوں میں تاثیر اور نور انشاءاللہ العزیز آئے گا. تو اب طے شدہ پروگرام کے مطابق یہ مکہ سے جو نکلے ہیں نا، یہ 4000 فوج تھی. اور سلار اعظم کون تھے؟ حضرت ابو سفیان. راستے میں پھر ان کے ساتھ سارے قبیلے، بنو سلیم، مرات الزرین، حسین، کامرہ، حارث، اوف، اشجع، یہ جتنے قبائل تھے، بنو اسد، سارے جمع ہوتے گئے. اور ایک مقررہ وقت پہ ان نے سارا سیکرٹ رکھا ہوا تھا، لیکن حضرت عباس ساری اطلاعیں ساتھ ساتھ آپ کے جو جاسوس تھے وہ آپ کو پہنچا رہے تھے. اور جب انہوں نے مدینے کا رخ کیا تو چند دن کے اندر راستے میں جو ان کے ساتھ اور قبیلے ملے ہیں نا، تو 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا. یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر جو ہے نا، انہوں نے کہا اب تو جڑ کاٹ کے نعوذ باللہ آئیں گے، مکمل صفایا کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی قیادت، بیدار مغز، چوکس، اور انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پہ رہتی تھی، تجزیہ کرتے رہتے تھے، واقعات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگاتے تھے ماشاءاللہ، اور مناسب اقتدام بھی کرتے تھے. جب آپ کو پتہ چلا، اطلاع مل گئی، آپ نے اپنی جو کمان ہے مجلس شورا، ان سے انہیں اپنی کابینہ کو بلایا اور صلاح مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی نے ایک تجویز دی. انہوں نے کہا پرپوزل یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایران میں جب کمزور کے اوپر اس طرح کا کوئی بڑا لشکر حملہ کرے تو کمزور اپنے دفاع کے لیے کیا کرتا ہے، جو تعداد میں کم ہو وہ اپنے ارد گرد گڑھا کھود لیتے ہیں، خندق کھود لیتے ہیں، یعنی ایک نا گہری کھائی کھود لیتے ہیں، تو دشمن حملہ نہیں کر سکتا، دور بیٹھ کے تڑپتا رہتا ہے. یہ عرب والے تو اس جنگ کے سٹائل سے ہی واقف نہیں تھے نا، تو یہ بات سب کو بڑی پسند آئی. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر عمل شروع کیا. پھر سبق ہے یہاں ہمارے لیے کہ ہم نے مشورہ کرنا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند، زیرک، دانش مند کون سی ہستی اس روئے زمین میں ہوگی؟ خیر البشر ہیں آپ. اللہ پاک نے اپنے علم میں سے انہیں علم کے خزانے دیے ہیں، وہ بھی مشورہ فرما رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے مشورہ لے کے نہ چلیں اور ان کا مشورہ نہ مانیں اور نہ سنیں. کیوں؟ کیا ہم میں اتنا گھمنڈ ہے اپنے علم کا، عقل، عمر کا؟ اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، جو ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں ہمارے فیصلوں میں وہ پختگی بھی نہیں ہے اور وہ حکمت بھی نہیں ہے. کیونکہ بندہ جو ہی بڑا ہوتا ہے نا تو پھر وہ اپنے بچپن کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت پہلے ہم اپنے بچوں کی انگلی تھام کے انہیں چلنا سکھاتے تھے، اب ہمیں ان کی انگلی تھامنی ہے. یہ وقت کا سائیکل جو ہے نا، پہیا، یہ وہاں پہ پہنچ چکا ہے. لیکن اگر ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہم زیرک نہیں ہیں، ہم عقل مند نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو شورا کا حق دے رہے ہیں، کیا ہم ان کی تجاویز پہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں کو کورنش بجا لائیں، وہ ادب قائم رہے، لیکن ایز اے فیملی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر، تو ہمارے بچے اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کو یہ حق دیں کہ ہم ان سے مشاورت کریں، جبکہ وہ ہمارے ہی جسم کے ٹکڑے کٹے ہوئے حصے ہیں. وہ ہم ہیں، وہ بچے نہیں ہیں ایکچولی ہمارے، وہ ایکچولی ہمارا وجود ہے چلتا پھرتا. ہم نے اپنے وجود کو کاٹ کے ایک وجود تخلیق اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور جو چل رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ایکچولی ہم ایک ہی جسم ہیں، ہم ایک ہی جان ہیں، ہم ایک ہی روح ہیں. اور ہمارے اپنے بچوں سے محبت کے اظہار کا یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنی چیزوں کے مشورے میں شامل رکھیں. یہ مومنانہ مزاج ہے، اس پہ پلیز آپ ضرور سوچئے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو اس کے بعد اب اس تجویز پہ عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ 10 آدمیوں کا گروپ بنایا
اور ہر گروپ کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا. یہ صحیح بخاری میں ہے. یعنی میئرمنٹ کر کے زمین دے دی کہ اتنی آپ 10 بندوں نے کھودنی ہے. اوپر آپ نے اپنی کمان سے نشان لگا دیا، لائن کھینچ دی. اور مسلمان پوری محنت سے، سردی شدید، بھوک، فاقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش بھی دلاتے تھے، ترغیب بھی دیتے تھے. اور آپ خود بھی اس کھدائی میں 10 کے گروپ میں شامل تھے. صحیح بخاری میں حضرت سہل فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں گئے، لوگ کھدائی کر رہے تھے، ہم کندھوں پر مٹی دھو رہے تھے، اور اسی اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھ رہے تھے: اللہم لا عیش العیش الاخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار. یہ بخاری شریف میں. اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے. یہ کیا بات ہوگی اور کیا جذبہ ہوگا، اور پھر کیسے ان کی کدالیں چلتی ہوں گی. ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا مہاجرین اور انصار ایک ٹھنڈی صبح کھودنے میں کام کر، کیونکہ جلدی جلدی کھودنی ہے نا، بے شک سردی ہے، دن رات یہ کام کرنا ہے، اور علیل صبح شروع کر دینا ہے. اور کتنی سردی، اوپن پہاڑی علاقہ اور صحرا میں جو صبح صبح سردی ہوتی ہے، سردی کے موسم میں ریت ٹھنڈی ہوتی ہے. اور ان کے پاس غلام نہیں تھے، وہ خود ہی سارا کام کر رہے تھے، بھوک بھی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے یعنی شعر پڑھتے تھے، جیسے آپ نے یہ شعر پڑھا: اللہم لا عیش العیش الاخرات فاغفر للمہاجرین والانصار. تو پھر انصار نے جواب میں حضرت انس فرماتے یہ کہا: نانر اللہ زینا بایو محمدن علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے جب تک باقی رہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کیے ہوئے ہیں. اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ کے پیٹ کی جلد ڈانپ دی ہوئی تھی. یعنی اتنی مٹی تھی. اور جب انہوں نے پیٹ کی جلد دیکھی تو اس کا مطلب ہے کہ کتنے سردی میں کتنا وہ کرتا پتلا ہوگا کہ انہوں نے وہ مٹی سے آپ کی جلد ڈھانکی ہوئی دیکھ لی. اور آپ کے بال بہت زیادہ تھے، یعنی ماشاءاللہ گھنے تھے. اور اسی حالت میں آپ کو عبداللہ بن رواحہ کے رجز کلمات آپ پڑھ رہے تھے. یہ شعر تو جو ہے عبداللہ بن رواحہ کے ہیں، لیکن آپ پڑھ رہے تھے، آپ مٹی ڈھوتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے: اللہم لولا انت ما اعتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اور پھر یہ ہے کہ آخری الفاظ آپ کھینچ کے پڑھتے تھے، یعنی علینا، لعقینا، ابینا. یہ اس پوری نظم کے نا آخری جو شعر ہیں، تو آپ ان کو یعنی کھینچ کے حضرت بلا فرماتے ہیں آپ پڑھ رہے تھے. اور مسلمانوں کی ایک طرف یعنی یہ تھا کہ گرم جوشی سے کام کرے، دوسری طرف بھوک. اس تصور سے کلیجہ شک ہو جاتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا جاتا سوکھا، اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا، پرانی چربی میں بنا ہوا. لوگ بھوکے ہوتے، اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ہوتا، اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی. یہ صحیح بخاری میں ہے. ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر پیٹ پہ بندھا ہوا دکھایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو یعنی اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر دکھائی دیے. آج ہمیں کیا پتا یہ پتھر باندھنا کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس تو ہر میوہ الحمدللہ رب العالمین. ہمارا غریب سے غریب انسان بھی رات کو روٹی کھا کے سوتا ہے. پتھر اس لیے باندھے جاتا ہے، ایک خاص وہاں پہ پتھر ہوتا ہے، اس کے بارے میں روایات ہے کہ اگر اسے پیٹ پہ باندھ دیا جائے تو تشفی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ پتھر اگر پیٹ کئی دنوں سے فاقے سے ہونا تو انتڑیاں اور میدا جو ہے نا وہ آپس میں یعنی ڈھل جاتے ہیں، ناف پڑ جاتی ہے، بہت سے مرض لگ جاتے ہیں. تو اس لیے فاقہ زدہ لوگ پتھر کو پیٹ پہ کس کے چادر کے ساتھ کپڑے کے ساتھ باندھ لیتے ہیں تاکہ کمر سیدھی رہے اور بندہ چلنے پھرنے کے قابل ہو. یہ بھوک کا عالم تھا. خندق کی کھدائی کے درمیان نبوت کی کئی نشانیاں دکھائی گئیں. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم کو سخت بھوک کے آثار جب میں نے دیکھے تو میں نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی کو تقریباً 2.5 کلو یعنی 1 سا جو دیا، اس نے پیسا اور بڑی رازداری سے کہا کہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہمارے یہاں کھانا کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا
کہ آئیں جی برار بن عازب کے گھر، جابر بن عبداللہ کے یہاں کھانا کھانے چلتے ہیں. تو 1000 کے قریب لوگ چڑھ پڑے. اب کتنے بھوکے تھے، کتنے دنوں سے فاقہ، اور سردی میں ویسے کھانا کھایا جاتا ہے زیادہ، اور جب محنت کر رہے ہوں، کھدائی کر رہے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اپنی زوجہ سے کہو کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی سے ڈھکن نہ اٹھائے اور ڈھانپ کے رکھے آٹے کو. روٹیاں نہیں پکانی شروع کریں لیکن آٹا جو ہے وہ ننگا نہ کریں، ایک سائڈ سے کھولیں اور اس پہ سے وہ پیڑے بناتی جائیں اور جو ہے وہ کھلاتی جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ 10-10 کا گروہ جو ہے وہ اندر آنا شروع ہو جائے اور کھانا کھانا شروع ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کے اس پہ کچھ پڑھ کے دم کیا آٹے پہ بھی، اور کہا کہ آپ روٹیاں پکاتی جائیں. وہ فرماتے ہیں 1000 لوگوں نے وہ بکری کے چھوٹے بچے اور 2.5 کلو جو کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا، اور ابھی ہانڈی ویسے کی ویسی ہی تھی، آٹا ویسے کا ویسا ہی تھا. لوگ کہتے ہیں معجزے کون سے ہیں آپ کے نبی کے؟ وہ قدم قدم معجزات سے بھرا ہوا ہے، قدم قدم معجزات سے بھرا ہوا ہے. اور انشاءاللہ کل ہم غزوہ خندق کے ساتھ ہی آگے چلیں گے اور انشاءاللہ سیکھیں گے بھی. پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے سجدہ صاحب کی، تو نماز کے فرائض کی بات ہوئی تھی. تو کوشچن بچی نے پوچھا ہے کہ نماز کے فرائض ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر وہ پورے نہیں ہوں گے تو نماز سجدہ صاحب سے بھی نہیں ہوگی. اگر فرضوں میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو سجدہ صاحب کر بھی لیا تو نماز نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی. تو نماز کے 13 فرائض ہیں، فرض چیزیں ہیں نماز میں 13. اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر بندے کو نماز کے دوران یاد آئے اور وہ سجدہ صاحب کرے پھر بھی نماز نہیں ہوگی. فرض چھٹنے پہ سجدہ صاحب نہیں ہے، واجبات اور سنتیں چھٹنے پہ آپ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں، واجب اگر چھٹ جائیں تو. تو آج صرف میں فرائض کی بات کروں گی تاکہ آپ کو فرائض پکے ہو جائیں کہ جن میں سے ایک بھی نہ ہوا تو نماز نہیں ہونی. بدن کا پاک ہونا، وضو غسل اگر ریکوائرڈ ہے تو لازمی ہو، کپڑوں کا پاک ہونا، کوئی نجاست نہ لگی ہو، جسم کا ڈھانپا ہوا ہونا. مرد کے لیے کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت کا صرف چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے علاوہ سارا بدن ڈھانپا ہو. جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہو، اگر پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. نماز کا وقت ہونا، یہ نہیں کہ ٹائم نہیں ہوا اور نماز دھڑا دھڑ ٹکرے مار رہے ہیں، نہیں، نماز کا وقت فرائض میں سے ہے. قبلہ کی طرف رخ ہونا، نماز کی نیت کے دل میں، یہ نہیں کہ ویسے اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ یعنی آپ نماز کے لیے آپ پتہ ہو آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہیں، فرض سنت کس وقت کی نماز. نماز کی نیت دل میں ہونا، زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، دل میں بھی کافی ہے. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے کان کندھوں تک لے کے جانا عورتوں کے لیے. قیام کھڑا ہونا، اگر کوئی مجبوری، بیماری، لاغری، لچاری ہے تو پھر ادروائز کھڑا ہونا فرائض میں سے ہے. نماز میں قرآن کی کم از کم 3 آیات تلاوت کرنا سورۃ فاتحہ کے بعد، رکوع کرنا، 2 سجدے کرنا، اور آخری قعدہ بیٹھنا جس میں آپ سلام پھیرتے ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ جتنے مرضی سجدہ صاحب کر لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ اپنی دل کی کھڑکیوں پہ یہ فرائض لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر کس نے پوچھا ہے کہ بہت زیادہ جیسے مدر ان لا بیمار ہیں، آلموسٹ مینس کہ وہ موو بھی نہیں کر سکتی، زیادہ بستر پہ سیدھی لیٹی ہیں، تو ان کو نماز کیسے پڑھائیں، وضو کیسے کرائیں؟ دیکھیں آپ ان کو پانی کا باؤل ساتھ لے کے آپ وضو تو کرا سکتی ہیں نا، کسی کپڑے کو ڈپ کر کے ان کے چہرے پہ پھیریں، ہاتھوں پہ جو وضو کے فرائض ہیں، پاؤں پہ مسح کریں سر کا، اور آپ ان کا وضو کروائیں ہر نماز کے لیے. اور انہیں کا قبلہ رخ کیا ہوگا؟ قبلہ رخ وہ کعبہ کی طرف ہی ٹانگیں کر کے لیٹیں گی. ٹھیک ہے نا. اور علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ آگے سے پیر ان کے تھوڑے سے نا ایسے ٹیڑھے کر دیں تاکہ ڈائریکٹ کعبہ کی طرف نہ ہو، لیکن قبلہ رخ کعبہ کی طرف ہی پیر کرنا ہے. اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو پیر تھوڑے سے آگے موڑ لیں، یعنی بالکل پھیلائیں نہیں، وہ مکروہ ہے. اور سر کے نیچے تکیہ تھوڑا سا اونچا کر لیں تاکہ رکوع اور سجدہ کرنے میں مشابہت تھوڑی سا زیادہ جھکیں، تھوڑا سا پھر اس سے زیادہ سجدے کے لیے، اس سے زیادہ سر کے اشارے سے. لیکن اگر اتنا بھی نہیں کر سکتی، چت بھی نہیں لیٹ سکتی اسٹریٹ، تو وہ دائیں بائیں کروٹ لیٹ کر بھی ان کو نماز پڑھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا.
لیکن نماز کی معافی کسی صورت بھی نہیں ہے کہ نزا کا وقت ہے تو اس وقت بھی نماز جو آپ کی ہے وہ، اور یہ تیمارداروں کا فرض ہے جو ساتھ ہیں کہ وہ نماز کا، کیونکہ وہ بندہ تو اب بستر پہ ہے نا، مجبور ہے، تو ساتھ بیٹھ کے ہم یعنی کہتے ہیں ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں اماں جی کی، لیکن اماں جی کو اگر نماز نہیں پڑھائی تو آپ نے ان کی کیا خدمت کی؟ ان کی خدمت صرف یہی تو نہیں ہے نا ان کو سوپ پلا دینا، نہیں، ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کو نماز، سب سے اولین نماز پڑھانا، اور اس کے بعد ان کے پاس بیٹھ کے تلاوت کریں، ذکر کریں، پھر ان کے کھلائیں پلائیں، مساج کریں، وہ خدمات بعد کی ہیں، پہلی خدمت ان کی نماز کا خیال رکھنا ہے۔ اور آپ لوگوں سے پوچھ ہونی ہے، کل ہم نماز میں مسا کا ذکر کر رہے تھے، تو جب ہم بالوں پہ ہاتھ پھیریں تو ہم کہ اللہ کریم اس سر کو، اللہ کریم اس سر کو دوزخ کی آگ سے بچانا، کیونکہ وہاں کے عذابوں میں سے یہ بھی ہے کہ سر پہ گرم پانی ڈالا جائے گا۔ جب مسا کریں تو دل میں یہ سوچا کریں کہ اللہ کریم اسے عزتیں دینا، اسے ڈھانپنے کی توفیق دینا، اور اس پہ دوزخ کی کوئی آگ مسلط نہ کریں۔ جب گردن کا مسا کریں، اللہ سونے گردن کا کوئی توق اس پہ نہ ڈالیں، اس گردن پہ کوئی دوزخ کا توق نہ ڈالیں، کوئی پٹا نہ ڈال دینا، صرف اس میں محمدی غلامی کا پٹا رکھنا۔ اللہ سونے اس کو دوزخ کے پھندوں سے بچا لینا۔ پیروں کا مسا کریں تو پیر جو ہے نا، یہ آپ جتنے بھی تھکے ہوں، اگر آپ پیر دھوئیں گے نا آپ فریش ہو جاتے ہیں، یہ آپ آزما کے دیکھ لیں۔ وضو ایویں نہیں ہے، اس کی ایک ایک سٹیپ میں جان ہے، اس میں زندگی کا حاصل ہے۔ یہ ایسے تو نہیں ہے کہ ہاتھ دھو لے، منہ دھو لے، سر پہ مسا کر لے، پیر دھو لے، نہ 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 نہ، اس کے پیچھے پوری سائنس، لاجک، پوری ایک یعنی یوں سمجھے کہ کیمسٹری ہے۔ تو دماغ جو ہے نا وہ دیکھیں اطلاع لیتا ہے، ریسیور ہے، یہاں سے اطلاع دی جاتی ہے باقی جسم کو، پھر وہ یعنی ریز کی شکل میں پوری باڈی میں جاتی ہے، اور یعنی یہ جو ہم پانی جسم کے اوپر بہا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ جو لائٹ اور نور ہے نا، یہ ہماری پوری باڈی کو ارتھ کر دیتا ہے، اس کے بجلی سے ارتھ ہو گئی ہے چیز، اور سارے جو زہریلے مادے ہیں نا جسم کو نقصان پہنچانے والے، ان سے باڈی کو یہ ریز جو الیکٹرک ہماری باڈی میں جا رہی ہے نا، ہماری باڈی میں مکینیکل سسٹم کام کر رہا ہے، الیکٹریکل سسٹم کام کر رہا ہے، یہ صرف گوشت پوسٹ کا کھڑا ہوا ایک بت نہیں ہے۔ تو یہ پیر دھونا جو ہے یہ ہماری برقی لہروں کو بہت زیادہ پاور دیتا ہے، اور ہم بیماریوں سے بچتے ہیں، تھکاوٹ سے بچتے ہیں، ٹینشن اور ڈپریشن سے بچتے ہیں۔ یہ پیر دھونا، پیر دھونا وضو کا ایک اتنا امپورٹنٹ، اسی لیے تو پیروں کے بارے میں حدیث بھی ہے نا کہ ٹخنوں تک دھوئیں، اگر ٹخنے آپ کے سوکھے رہ گئے تو آپ کا وضو نہیں ہے۔ تو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ساری برقی روز یہ جوائنٹ کے ساتھ، آپ کے نی کے ساتھ، آپ کے ٹخنے کے ساتھ پوری ریز، پوری برقی لہریں آپ کی باڈی میں گردش کرتی ہیں۔ جب پیر دھویا کریں تو دل میں یہ تصور کیا کریں اللہ سونے انہیں ہدایت پہ یہ قدم چلانا، یہ جنت کی راہوں پہ چلانا، اللہ کریم کی کبھی گناہ اور غیر اللہ کی راہوں پہ نہ چلیں، دل توجہ والا وضو کریں۔ جب توجہ والا وضو ہوگا تو توجہ والی نماز انشاءاللہ نصیب ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ پچھلے دنوں کسی بچی نے پوچھا تھا اپنی اماں جی کے لیے کہ بھائی وہ بہت زیادہ بولتی ہیں اور اچھا بھی نہیں بولتی، بعض امیوں کی عادت ہوتی ہے، اب کیا کریں، پوری زندگی ان کی پریکٹس ہوئی ہوئی ہے، اب ہم کہے کہ ابھی ان کی زبان بند ہو جائے خدا نخواستہ تو وہ نہیں نا، یا ان کا اخلاق سدھر جائے، تو ہمت تو نہیں ہارنی، لیکن یہ ہے کہ ڈنڈے سے ہم لڑائی، آگے سے جوابی کاروائی بھی نہیں کرنی۔ تو میں نے ان بچی سے کہا تھا کہ آپ سمن بکمن امیون تو پڑھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 18 ہے اس میں تو ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، تو اگر وہ ایسے پڑھ لیں کہ سمن بکمن امیون فہم لا یتکلمون، کہ ان سے یتکلم کہتے ہیں بولنا، تو ان سے بولا نہ جائے، ہم لا یتکلمون، تو یہ ان کو عافیت کے ساتھ انشاءاللہ ان کی جو بد زبانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ کریم یہ میری اماں جی جو میرے ہنی، میرے بلوڈ ون کی والدہ ہیں، تو مجھے کوئی زیادہ پسند نہیں کر رہی، تو آپ جو ہیں یہ آیت ان کے تصور سے پڑھا کریں، تصور کر کے پھونک مار دیا کریں، تو انشاءاللہ
اللہ کریم انشاءاللہ. ویسے بھی کوئی بھی دشمن ہو جس کی طرف سے آپ کو زبان درازی کا خطرہ ہو تو اس آیت میں بڑی تاثیر ہے، اور آپ کو قرآن پڑھنے کا اجر بھی ہے، اور آپ خیر خواہی سے کے جذبے سے پلیز آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ اللہ کریم وہ برے بول نہ بولے، وہ پریم کے بول، اچھے بول انشاءاللہ سے بولے. تو اللہ کریم انشاءاللہ انہیں اچھے بول انشاءاللہ اس کی رحمت سے عطا ہو جائیں گے. یہ بول بھی تو عرشی ہوتے ہیں نا، اللہ کی مرضی سے اترتے ہیں. جب رب راضی ہوگا تو اچھے بولنے کی توفیق ملے گی. اور میری ان بچیوں سے جن پہ پریشانیاں آئی ہیں، ابھی میں نماز ظہر کے لیے جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی، 10 سیکنڈ کا میسج تھا لیکن میرا دل چیر کے رکھ گیا ہے نا. اور وہ میسج کیا تھا؟ میرا خیال ایک بم تھا کہ آنٹی اگر حد ہو جائے تکلیفوں کی کیا بد دعا دے سکتے ہیں؟ تو میں نے میسج کیا کہ بیٹا نہیں، یہی وہ وقت ہے جب عرش کے خزانوں کے آپ منہ کھلوا سکتی ہیں معاف کر کے. یہ لمحہ آپ کے پاس کنجی ہے جنت کے خزانوں کی، اس سے بیٹا ضائع بد دعا دے کے نہ کرنا. اور رمضان اور مظلوم کی بد دعا، میں نے کہا بیٹا پھر اتنا عرصہ تو ساتھ چلنے کا ہمارا فائدہ ہی نہیں، اگر ہمیں معاف کرنا نہیں آیا تو سیرہ پڑھنے کا کیا فائدہ میری جان. معاف کر دیں. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے پلیز معاف کریں، اللہ معاف کر دیں گے آپ کو، نسلوں کو معاف کر دیں گے. نسلوں کے لیے خزانوں کے منہ کھلوا لیں معافی دے کے. اور معافی دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے. تو اللہ کریم ہماری بچی کے مسائل کو حل کرے اور اسے صبر کی توفیق دے. مصائب اگر ہم صبر و سکون کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، تو انشاءاللہ وہ اعتدال پہ معاملات آ جاتے ہیں. زندگی میں دیکھیں رنج، مصیبت، غم، تکلیف، آفت، ناکامی، نقصان، خوف، یہ سب آتے رہتے ہیں. اور مومن اور کافر میں یہی تو فرق ہے کہ کافر جب رنج تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو وہ حواس کھو دیتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ اتنا ڈوبتا ہے غم میں خودکشی کر لیتا ہے. مومن بڑے بڑے حادثے پہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا. صبر ثبات چٹان بن کے جمع رہتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ما صحابہ من مصیبات الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اس کے جسے میرا رب حکم دے. کسی مائی کے لال کی جرت ہے کہ ہمیں مغلوب کرے جب تک کہ میرا رب نہ چاہے؟ تو یہ میرے رب کی طرف سے مصیبتیں ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کو کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف، بیماری، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے وہ تھے ہی نہیں. یہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. اور ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غم کی شدت میں شکر کر لیں کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. وہ شہاب نامہ میں نا، قدرت اللہ شہاب اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، وہ جب اسرائیل گئے تو وہاں پہ ایک بچے نے ان کی خدمت کی تھی، اور وہ تھا کوئی ملینر اور وہاں خدمت میں معمور تھا. تو بعد میں بڑے عرصے بعد یہ واپس آ گیا اپنے پروجیکٹ سے، تو ان کا فون آیا. تو اس بچے نے فون پہ اس نوجوان نے کہا تھا کہ میں پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین I have a cancer. تو کہتے ہیں میں حیران رہ گیا اس پہاڑ جتنے حوصلے پہ. آئی ڈائگنوز، اب تو علاج ہے نا کینسر کا ماشاءاللہ، جب تو علاج کیا تصور نہیں تھا. یہ بیماری کا آنا سمجھیں کہ وہ آخری لمحے پہ پہنچ جانا تھا بندے کا. تو یہ وہ صبر ہے، یہ وہ صبر، یہ وہ استقامت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح، ایک آنکھ دکھے تو سارا جسم دکھتا ہے، اس میں درد محسوس ہوتی ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم ایک جسم نہیں بن سکتے. ہم نے باہر ایز اے امت ایک جسم کیا بننا ہے، ہم نے ایز اے امت ایک دیوار کیا بننا ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. یہ حدیثیں ہیں. ہم اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں کو ذلیل کر کے اپنے درانیاں جٹھانیاں پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے رچائے ہوئے ہیں. یہ 50-60 سال کی زندگی ہے، میکسیمم 70 سال، اس میں ہم یہ ساتھ لے جائیں گے سارا کچھ. کیوں خبروں میں انگارے بھر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے تابوت میں انگارے بھر رہے ہیں؟ لوگ تو کہیں کہ بڑی میت جا رہی ہے سونا کفن پہن کے اور اندر کوئلے خدا نخواستہ بھرے ہوں. تو یہ اخلاق سے جئیں. جس شخص نے کسی
حدیث مبارکہ میں جس شخص نے کسی عورت سے تعزیت کی جس کا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت کی چادر اسے اڑائی جائے گی۔ ترمذی شریف میں ہے، یعنی کسی کا دکھ بانٹا، تعزیت کے 2 بول ہیں، جنت کی چادر اسے اڑائی جائے گی۔ اور جس شخص نے کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مصیبت زدہ کو مل رہا ہے۔ صرف آپ نے محبت کے 2 بول، کسی سے یہ پوچھ رہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، بیٹا آپ نے کھانا کھایا ہے، اسی سے جنت مل جائے گی۔ تو ہم نے کیسے صبر کرنا ہے، میں اپنی بچی سے بھی کہوں گی اور آپ سب سے بھی، نماز اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے روئیں، اس کی تعریف کریں اور اس کے سامنے جھک جائیں کہ میرے سونے مالک۔ قرآن کھولیں، میرا رب باتیں کرتا ہے اس میں، آپ کھولیں گی نا، آپ ٹرانسلیشن پڑھیں نا، آپ کو جواب آئیں گے، باتیں ہوں گی اللہ پاک کی۔ وہ خود قرآن آپ کو مرہم دے گا، مرہم دے گا، کیونکہ مکتب عشق کا دستور نرالا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تھوڑے ٹیسٹ تو آئیں گے نا، تھوڑے ٹیسٹ آئیں گے، لیکن قرآن میں کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا، اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہ فیصلے وہ اوپر خود ہی کرتا ہے۔ ہم دعا تو دیں، لیکن بد دعا کے مقام پہ دعا دیں۔ اگر آپ نے کہا نا کہ جب درد حد سے بڑھ جائے تو بیٹے اب دعا دیں، اب دعا کریں، یہ وقت دعا ہے، بد دعا نہیں، وقت دعا ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہم پہ تو بیٹا صرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں نا، لوگوں پہ تلواریں اٹھی ہیں، کوئی آ کرے، کوئی ٹھا کرے، کوئی واہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھول پھینکے یا دھول، مردوں کو کیا فرق پڑتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مبارک ہے کہ مردوں کی طرح جیو اس دنیا میں، لاشوں کو کوئی ٹھڈے مارے، جو مرضی کرے، پھول ڈالے، لاشوں کو کیا۔ تو اس وقت امت کے لیے بھی مانگے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اپنی شاپنگ پہلے کی ہے، آپ نے فل جو ریٹ اس دکاندار نے مانگا آپ نے پے کیا ہے۔ جب آپ اپنے ساتھی جو آپ کے ساتھ آیا اس کی شاپنگ کر رہی ہیں تو آپ اس کے لیے کنسیشن مانگ رہی ہیں، ریٹ مانگ رہی ہیں، کم کر دو بھائی، اس کو ہاف ریٹ میں دے دو۔ دکاندار خوشی سے دے دے گا کہ اس کا گھر پورا ہو گیا ہوا ہے نا، اس نے آپ سے پیسے وصول کر لی ہیں، اب وہ آپ کے ساتھی کو ہاف ریٹ پہ دے گا۔ یہ تو دنیا کا دکاندار ہے۔ آپ رب ذوالجلال کے دربار میں اپنے ساتھیوں امت کے لیے خیر مانگ رہی ہیں تو وہ کتنی خوشی سے بانٹیں گے۔ آپ نے مانگنا ہے دوسروں کے لیے، سلام تعام کو عام کریں، اپنی ذات سے نکلیں، انسانیت کے لیے مانگیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی مثال 70 ماں سے دی ہے، 70 باپ سے نہیں دی۔ اتنی محبت ہے اس کے اندر۔ اور یہ جو اسلام کا قانون ہے نا دوسروں کے لیے مانگنا، یہ نیوٹن کا قانون ہے، نیوٹن کا۔ جتنی تیزی سے گیند پھینکو گے، دیوار پہ مارو گے، اسی زور سے واپس آئے گی۔ آپ نے دوسروں کے لیے مانگا، آپ کی جھولی ٹھا کر کے بھرے گی۔ اور وہی دعا 27 دفعہ کم از کم صبح شام، تکلیف پریشانی میں بھی اسی کو پڑھیں، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یعنی بات ختم نہیں ہوئی اللہ مغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ، میرا گھر پورا ہو گیا نا، بات بنی کہاں ہے؟ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس عمل کو آپ کریں جب پریشانی ہو، قرآن کی جنت کی آیات پڑھیں، ساری ٹینشن دور ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ جنت میں شور شرابہ نہیں ہے نا۔ وہ جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہاں سے آپ اس کو جنت کا ذکر شروع ہو رہا ہے نا ایف کے بعد، اس کو آپ شروع کریں، اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک رحم کر دیں گے، اللہ پاک فضل کر دیں گے، اللہ پاک کرم کر دیں گے۔ ہر دکھیارے کے زخموں پہ اللہ کریم اپنی رحمت کی پٹی اور مرہم رکھیں، اور امت کے جن و انس کو سکھی کر دیں، آباد کر دیں، سکینیت دے دیں، ان کی پریشانیاں دور کر دیں، اور معاف کرنے کا جذبہ ہمیں دیں، معاف کرنے کا جذبہ دیں۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کون کون سا چیز کھائی ہے۔ یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جب آپ جو بھی وہ والے رزق کھائیں جو آپ نے یہاں سنا ہے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ میرے پیارے حبیب نے یہ کھایا ہوا ہے۔ پھر جس جذبے سے آپ کھائیں گی نا، جس شوق سے، جس تصور سے کہ آپ مدینہ کے دسترخوان پہ خود کو بیٹھا محسوس کریں اور پھر کھائیں، پھر آپ کو جینے کا مزہ آ جائے گا۔ یہ محمد ہوڈ جینا ہے،
یہ محمدی رائے ہیں. پھر یہ باتیں اپنے بچوں کو سنانی ہیں، عام کہانیاں نہیں سنانی. یہ کہانیاں میں اپنے بچوں کو، اب بچوں سے جن کی ایج بڑی ہو گئی ہے تو وہ پوتی پوتیوں نواسیوں کو سنائیں انشاءاللہ، اچھی دادیاں نانیاں بنیں. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا 3 دن سے زیادہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پائے 1 ماہ تک رکھتے تھے جسے آپ کھاتے تھے. یہ نسائی میں یہ روایت موجود ہے. پائے وہ کہتے ہیں نا، پائے کہتے ہیں نا، یہ جو ٹانگیں ہوتی ہیں، پیر ہوتے ہیں بکری کے، اور وہ پائے. جی ابن ماجہ میں حضرت بی عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ پائے اٹھا کر رکھ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 15 یوم بعد تک بھی کھاتے رہتے تھے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ ہم لوگ قربانی کا گوشت بقرہ عید کے چند 15 دن بعد تک کھاتے رہتے تھے. یہ ابن ماجہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے. اور اس سے پتہ کیا چلا کہ پائے کھانا سنت ہے، جائز ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پائے نہیں کھانے چاہیے، پائے کھائے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ گوشت جو ہے کئی دن بعد بھی قربانی کا رکھ کے گھر والے کھا سکتے ہیں. یہ اس سے ثابت ہو گیا یہ زہد ہے تو عقل کے خلاف نہیں ہے. پھر مغز، یہ جو اس کا جانور کا سر کے اندر جو اس کا برین ہے، مغز کا گودا جو ہے، حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پیالہ مغز بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا. آپ نے کہا اے سعد بن عبادہ، ان کی کنیت تھی ابو ثابت، اے ابو ثابت یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بنا کر بھیجا ہے، میں نے 40 جانور ذبح کیے تو خواہش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے مغز کھلاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. پھر اونٹ کے گوشت کے بارے میں پچھلے دنوں ہمارے پاس کوشچن آیا تھا نا کہ سموسے کھائے ہیں اونٹ کے گوشت کے، تو کیا وہ کھانا جائز ہے؟ کیا اس کے بعد نماز ہو گئی تھی، وضو ٹوٹ تو نہیں گیا؟ تو اس کا ہم نے جواب دیا تھا. تو میں اس تلاش میں تھی کہ مجھے کوئی اس کے بارے میں جو حدیث ملے تو میں وہ بھی یعنی کوٹ کروں. تو الحمدللہ رب العالمین حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت میں ہر اونٹ سے تھوڑا تھوڑا گوشت لو اور اسے ہانڈی میں پکنے کے لیے رکھ دو. وہ گوشت پکایا گیا، سب نے کھایا اور شوربہ بھی پیا. یہ ابن ماجہ میں ہے. اور یہ واقعہ حضرت علی نے بھی بیان کیا ہے. اور آگے ہم انشاءاللہ غزوہ احزاب کے بعد جب صلح حدیبیہ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ واقعہ اونٹ کے گوشت کا آئے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ یمن سے خودی کے جانور لائے گئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہدی 100 اونٹ لائے گئے. ٹھیک ہے، یہ غزوہ صلح حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کیے، یعنی 63. آپ کی عمر مبارک 63 ٹوٹل اس دنیا میں ہے، تو آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 37، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 37 اونٹ نہر کیے. اور ہدی کہتے ہیں حج کے دوران جو جانور جو ہے ذبح کیے جاتے ہیں، اونٹ، ہدی کے اونٹ نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو آپ کے لیے لائے گئے تھے، آپ نے 63 ذبح کیے اپنے ہاتھ سے، باقی 37 حضرت علی نے نہر کیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک اونٹ سے تھوڑا تھوڑا گوشت لو، یعنی 100 اونٹوں میں سے ہر ایک سے ایک ایک پیس لو، اس سے ہانڈی میں پکاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی نے ان کا گوشت کھایا، شوربہ پیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت سفر اور حضر دونوں میں کھایا ہے. یعنی اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے. اور اس کے بعد یہ نہیں کہ دوبارہ وضو کریں کہ وضو کے بغیر، جیسے کوشچن آیا تھا کہ نماز نہیں ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس جانور کا گوشت کھایا ہے، کون سی خوراک کھائی ہے، یہ ہم انشاءاللہ روزانہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کریم پڑھنے کو انشاءاللہ برکت کا باعث بنائے. بچی کا فون آیا ہے کہ بچے بات نہیں سنتے اور بڑا تنگ کرتے ہیں، اسپیشلی آج کل سکول نہیں ہے اور گھر میں ادھم. اور کیا کریں، آپ کہتی ہیں کہ رمضان کا بنا کے انہیں بٹھائیں تو قابو نہیں آ رہے. آج کل کے بچے ہائپر ہیں کیونکہ وہ چاکلیٹس اور جو پیزے پاسٹے کھاتے ہیں، تو اس طرح وہ کدنیاں بھی کرتے ہیں. ان کے اندر ایک نا برقی رو جو ہے نا وہ
ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں روحانی غسل آپ کرایا کریں پلیز، 6 صورتیں قرآن کی آخری پڑھ کے، پھر ان کو جب واش روم میں ہوں، اگر وہ بڑے ہیں خود جاتے ہیں نہانے تو باہر آپ باتھ روم کی دعا اپنے دل میں پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ کریم جو پانی کا قطرہ ان کے اوپر گر رہا ہے وہ ان سے برائیاں، شرارتیں، کند ذہنیاں سب دور کر دے، اور جب وہ باہر آئیں تو پھر 6 صورتیں پڑھیں۔ اور سب سے بہترین جو عمل ہے، جب بھی آپ ان کو کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی بات انہیں کہنا ہے کہ بھئی آپ یوں کر لیں، تو پہلے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ لیا کریں، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 25 سے 26 تک ہے، رب اشرح لی صدری، اللہ کریم میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ کریم میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ پلیز دعا بچوں کو سکھائیں اور خود بھی پڑھیں، انشاءاللہ بچے بات سنیں گے، اور ان کو جو بھی آپ ذکر وغیرہ کرتی ہیں ان پہ آپ دم کر دیا کریں، اللہ کریم انشاءاللہ امت کے ہر بچے کی طرف سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کریم ہر بچے کو یہ ہدایت دے اور تابع فرمان بنائے۔ آج کل اس طرح کے چیلنجز تو پھر آئیں گے نا، کیونکہ رمضان میں آپ اعمال کر رہی ہیں تو رکاوٹیں تو آتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ایک واقعہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، تو ویسے میں آج نور کے لیے اس کو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ بنت رواحہ سے اب ایک سوئی ادھار لی، مجھے کچھ سینا تھا۔ یہ دیکھیں کہ گھر کا یہ عالم تھا کہ سوئی بھی باروں کی جا رہی ہے، ہمارے یہاں سیونگ باکس میں جو سوئیوں کے ڈھیر ہوتے ہیں کبھی کھولے ہی نہیں ہے نا، تو حضرت حفصہ بنت رواحہ سے میں نے ایک سوئی ادھار لی، اس سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سیا کرتی تھی، جیسے کبھی ادھر جائے نا پیمند وغیرہ۔ اندھیری رات میں وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، میں نے بہت تلاش کی، نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، آپ کے چہرہ انور کے نور کی شعاؤں سے سوئی دکھائی دینے لگی، میں نے ہنس کر سوئی اٹھا لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے یہ شعر کہا، لنا شمسن ولی آفاق شمسن وشمسی افضل من شمس السماء، ہمارے ایک سورج ہیں اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے، یعنی میرے سورج کا نور جو ہے وہ آسمان کے سورج سے افضل ہے۔ دیہاتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو بہت سوال کیا کرتے تھے، اور ان سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صحابہ کرام ان سوالوں سے بہت سیکھتے تھے۔ حضرت سلیم بن عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیہاتی لوگوں کے سوالوں سے بڑا نفع پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ یعنی دیکھیں کتنا معصوم سا سوال ہے، یہ ایگزامینر کون ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اس دیہاتی نے کہا رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیہاتی اے بدو کیسے؟ اس نے کہا کیونکہ کریم ذات ہے، جب کسی پر قابو پا لیتی ہے تو معاف کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسے کریم رب سے ہمارا پالا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں تو فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی رحمتیں ہو جائیں گی، لیکن اعمال نہیں چھوڑنے نا، اعمال نہیں چھوڑنے۔ ایام ابیض ہیں، آج آپ کو پتہ ہے نا کہ 13واں روزہ ہے فل مون، اور پورا سال فل مون کے جب ہم روزے رکھتے ہیں ایام بیس کے 13، 14 اور 15 کا، اور اس میں کھٹتے ہیں، اور رمضان اور ایام بیس یہ تو ایسا ایک نا قبولیت کا ایک ایسا لمحہ ہے کہ جس میں تیر رائے گاں جا ہی نہیں سکتا۔ سورت فاتحہ کا عمل کریں، اس میں دبا کے رات کو چلتے پھرتے سورت فاتحہ کا ورد کریں، 3 راتوں میں لوگوں نے منوا لیا ہے، کوئی دعا تھی کوئی حاجت تھی، یہ 3 راتیں دیکھیں آج کل رمضان ہے، یوزلی ہماری شہزادیاں رات جگے تو ویسے ہی کرتی ہیں پورا سال، اور آج کل تو ان کو موقع مل گیا صبح تک ماشاءاللہ بارک اللہ باذن اللہ جاگ رہی ہیں، اللہ پاک انہیں اور برکت دے اور قبولیت دے اور جگائے انشاءاللہ عافیت کے ساتھ، اور مانگنے والوں میں رکھے۔ تو آپ چلتے پھرتے وضو ٹوٹ جائے دوبارہ کر لیں، پھر چلنا پھرنا شروع کر دیں، تھک جائیں بیٹھ جائیں، سورت فاتحہ پڑھی جائیں گی، یہ ایام بیس کا خاص عمل ہے منوانے کے لیے۔ اور دیکھیں نا جس نماز سے ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، 2 روٹی ملنے کی امید نہیں، تو اتنی بڑی جنت کی آپ کیسے امید رکھتے ہیں؟ جنت لینی ہے نا، تو جس نماز میں سورت فاتحہ ہر نماز کا لازمی حصہ ہے،
تو اس کو آپ کیوں نہ پڑھ کے اتنی بڑی جنت کی امید پائیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور کل ہم نے تجدید ایمان کی بات کی تھی کہ چلتے پھرتے بھائی ضرور کلمہ بار بار دہرا لیا کریں، تو بچی نے کہا کہ کلمے کے علاوہ کوئی ایسا ذکر ہے جو تجدید ایمان میں آئے؟ تو جی بیٹا، آپ ایمان مفصل، ایمان مجمل، تجدید ایمان ہے، اور اس کو مختصر نہ پڑھ سکتی ہیں، جیسے تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امنت باللہ و رسولہ، اللہ میں ایمان لائی تجھ پر، تیرے رسولوں پر۔ تو جب رسولوں پہ لائی ہیں تو رسولوں پہ جو کچھ نازل ہوا ہے، کتب اس پہ بھی ہے، کتب میں آخرت پہ ایمان ہے وہ بھی اس میں، سارا کچھ اس میں، تقدیر بھی ہے وہ سب اسی میں آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امنت باللہ و رسولہ، چلتے پھرتے اس کو پڑھے، تجدید ایمان کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایک ہماری بہت پیاری بہن کی چھوٹی سی ویڈیو آئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ رمضان کارنر بنائیں اپنے گھر میں ایک کونا، جس پہ آپ چادر ڈالیں، اپنی تسبیحاں، مسلے اور خوشبو، اور انہوں نے بڑی اچھی سی نا نائٹ، وہ لائٹس نہیں ہوتی جو چراغاں وغیرہ کرتے ہیں، وہ اس کونے پہ لگائی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ سے تسبیحات کا باؤل رکھا ہوا ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتی میں، اور اپنی بکس رکھی ہوئی ہیں، سارا کچھ نہیں لگتا ہے کہ فرشتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک جگہ مخصوص کر لیتے ہیں نا، وہ آپ کی مسجد بیت ہوتی ہے، آپ کے گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو، آپ کے گھر کی مسجد ہے، تو وہاں ایک بندی بیٹھ کے، گھر کی فیملی بیٹھ کے ذکر اذکار کرتی ہے، تو فرشتوں کی تو جماعتیں زمین پہ اتری ہوئی ہیں، وہ ساری وہاں کے بیٹھتی ہیں، دعاؤں پہ آمین کہتی ہیں۔ ان کا تو کام ہی ان دنوں یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جاؤ میرے بندوں کی بہاف پہ استغفار کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کرو۔ تو گھر گھر اگر آپ نے ایسا کارنر بنایا ہوا ہے اور وہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آپ کی مسجد بیت ہے، تو اپنی خوبصورت کارنر بنائیں اپنے گھر میں پلیز۔ اب رمضان تو گزرتا جا رہا ہے، پلیز آخری اشرے کا کارنر بنا لیں انشاءاللہ العزیز، اور وہاں پہ پھر اعتکاف بھی کر لیں، اور ویسے بھی ابھی بھی آپ اعتکاف کی نیت کر لیں جب آپ یہ پڑھنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور ایک بچی کا دور دیش سے میسج آیا، اللہ پاک اس کو سکھ دے، کہ بچوں کو آپ نے کہا تھا کہ ہدیہ کر دیا کریں جو پڑھیں، تو کیا ہم بچوں کو کیا کیا خاص چیزیں ہدیہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم جو عام جیسے ذکر کر رہے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو وہ جی آپ بچوں کی روح کو، بچے انشاءاللہ تابع فرمان ہوں گے۔ دیکھیں پیسوں کے گفٹ ہے نا، کپڑوں کے، پرفیومز کے، یہ بھی گفٹ ہے، قرآن سے، تسبیح سے اچھا گفٹ کون سا ہے؟ آپ پڑھ کے اپنے ذکر، اپنے بچوں، استادوں، سب کو ہدیہ کریں انشاءاللہ، امت کو ہدیہ کریں، اور بچوں کی روح کو ہدیہ کریں، اور یہ پہنچتا ہے۔ اور اسی بچی نے دوسرا کوسچن یہ تھا کہ آپ نے کھلے گھر کے لیے جو دعا بتائی تھی، کیونکہ ہمارا اس بارے میں کافی کوسچن آئے ہیں کھلے گھر کے بارے میں، اور وہ پکی بات ہے، بہت مجرب ہے کہ وضو کے دوران اگر آپ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی پڑھ لیں۔ تو بچی کا کوسچن یہ تھا کہ وضو ہم باتھ روم میں کرتے ہیں تو پھر کیا کریں، بعض اوقات ہونٹ ہل جاتے ہیں بے دھیانی میں، تو کیا باہر نکل کے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی باہر نکل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کے دوران آپ دل میں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، دل میں دعا پڑھے، اگر ہونٹ ہل بھی جاتے ہیں تو اللہ پاک تو جانتے ہیں نا کہ ناد آہستہ ہلے ہیں، آپ دل میں یہ دعا پڑھیں، باتھ روم کے دوران بھی، بعد میں بھی پڑھیں، اس کی تسبیح کریں، اور اس دنیا کا صرف بڑا گھر نہ مانگنا، قبر کو جنت کے محل بھی بڑے بڑے مانگنا، اس سے الحمدللہ رب العالمین ملتا ہے۔ کالا موتیا بچی کی آنکھوں میں آ رہا ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے، تو کیا کریں جی؟ بڑا مجرب عمل ہے، آیت الکرسی جب آپ نماز کے بعد پڑھتی ہیں، آپ جب اس کی آخری حصے پہ پہنچے نا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ ان دونوں کی حفاظت اس سے نہیں تھکاتی، وہ بڑا عالی اور عظیم ہے۔ تو اس آیت کو آپ نے آنکھوں پہ دونوں ہاتھوں سے ہاتھ پھیرتے پھیرتے 11 بار اس کو پڑھنا ہے، اس حصے کو، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، 11 بار۔ ہر دفعہ جب بھی آپ آیت الکرسی پڑھیں یہی عمل کریں، انشاءاللہ باذن اللہ کریم بہترین شفائیں عطا فرمائیں گے۔ اور یا نورو آپ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے پوروں پہ چلتے پھرتے جیسے کام کر رہی ہیں، یا نورو پڑھا، اپنے ہاتھوں کے پوروں پہ دم کیا اور آنکھوں پہ، پھر اللہ پاک نور عطا فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو درود شریف ہے، درود شفا، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دعاء و بارک وسلم، یہ پڑھے کثرت سے۔ اور جو دعا میں لیکچر کے شروع آخر دعاؤں میں پڑھتی ہوں، اس میں اسم اعظم ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والا درود شریف انشاءاللہ تعالی موتیا کیا کوئی بھی بیماری اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ بالکل فکر نہیں کریں۔
اللہ پاک انشاءاللہ جسمانی روحانی روگوں سے بچائیں گے اور اپنی رحمتوں کے خزانے ایسے واقع کریں گے کہ کبھی بند نہیں ہوں گے. اور اللہ کریم ہماری حاضری کو لگائیں، ہمارا بیٹھنا خیر برکت فضل کا ذریعہ بنائیں، ہم سے انشاءاللہ راضی ہو جائیں اور امت کو نوازیں، اس کی تاثیر انشاءاللہ عطا فرمائیں. وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم. اللہم اغفر لی ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہ کریم ایام ابیض میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، رمضان اور ایام ابیض اور اللہ کریم ذکر اور سیرہ کی محفل اور اللہ کریم فرض نماز کے بعد اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہر بندے کے دل میں جو دعا ہے اسے عافیت کے ساتھ قبول فرمائیں. اللہ کریم ہم آپ سے کامل شفائیں، کامل عطائیں، کامل سکھ اور سکینیت کا سوال کرتے ہیں، کامل ایمان، کامل اخلاص اور کامل اخلاق کا سوال کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنی قیامت تک کی نسل کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، اپنے شیخ کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے، پلز آف اسلام والوں کے لیے. اللہ کریم عطا فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے. اللہ کریم کامل شفائیں عطا فرمائیں. اللہ کریم وائرس سے جتنے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، معاشی، جسمانی، روحانی، اللہ کریم بہترین کمپنسیٹ کر دیں، اپنی رحمت کر دیں اور بالخصوص ہمارے پیارے پاکستان پہ رحم فرما دیں. اس کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائیں، اس کے گلی کوچوں بازاروں ایٹمی نظام فوج کی حفاظت فرمائیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، دیس پردیس کی خیر رکھیں، اپنی برکتیں نازل فرمائیں. اللہ کریم ہمارے بچوں سے نسلوں سے راضی ہو جائیں، انہیں علت ذلت اور قلت سے بچا لیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، دوزخ کی آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ کریم بچا لیں، توبہ قبول کر لیں. اور آپ کی توفیق کے بغیر ہم نیک کام نہیں کر سکتے. سونے مالک ہماری مدد فرمائیں، ہماری یاوری فرمائیں، ہمیں اپنی رسی پکڑائیں رحمت کی اور ہم مضبوطی سے اس کو تھام لیں. ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اللہ کریم ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، تسبیحات اپنے تئیں اللہ کریم لڑکھڑاتے پھر رہے ہیں، اللہ کریم سے قبول فرما لیں. کوشش کر رہے ہیں اللہ سونے، بہت ٹوٹی پھوٹی سی کوششیں ہیں میرے کریم مالک، قبول فرما لیں، قبول فرما لیں، تیری بڑی مہربانی ہے. اے میرے سونے آقا، اے میرے کریم مولا، بڑے بچیوں کے دکھ ہیں اپنے گھروں میں، بیٹوں کے بھی بیٹیوں کے بھی. اللہ کریم مائیں بیچاری تو تڑپتی رہ جاتی ہیں، اور جن کی مائیں بھی دنیا سے چلی جائیں اللہ سونے، ان کی مجھے لگتا ہے کہ قبروں میں بھی چین نہیں آتا ہوگا. بچوں کے دکھ اللہ سونے، بچوں کے دکھوں کو دور فرما دیں. اللہ کریم بڑے لوگ لا علاج بیماریوں کا اور کینسر پھیل رہا ہے، اللہ کریم مکمل شفائیں، عافیت برکت کی شفائیں عطا فرمائیں. اور اللہ کریم کسی ٹیسٹ سے بچا لینا، اور ٹیسٹ کو اللہ کریم درجات کی بلندی کا باعث اور گناہ سے دھونے کا باعث، جو تیرا وعدہ ہے اس کو کرنا. اے میرے کریم مالک ایمان کی حفاظت فرمانا، اللہ کریم نسلوں کا ایمان بچا لینا اور ان میں کلمہ گو جوڑے رکھنا. اللہ سونے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہمارے بچوں کو بنائیں. اللہ کریم بچوں کو اتفاق محبت دیں، کوئی توڑنے والی ہمارے گھروں میں نہ آئے، بہو کی شکل میں، درانی جٹھانی کی شکل میں، اور کوئی ہماری بچی دوسروں کے گھروں میں خاندانوں کو نہ توڑے. اللہ کریم ہماری بچیوں کی زبانوں کو کنٹرول دینا، اللہ کریم انہیں عاجز رکھنا، انہیں ماڈسٹ رکھنا، اور اللہ کریم یہ نور بن کے دوسروں کے گھروں میں اتریں. اللہ کریم معاف فرما دیں، کرم فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے. جس کسی کا جو اڑا ہوا کام ہے اللہ سونے عافیت سے کر دیں، مال و اولاد کے خزانوں کے منہ کھولیں اس کریم مالک عافیت کے ساتھ. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، مساجد کے بھی دروازے کھول دیں، اللہ کریم معاف کر دیں. آخری عشرے کی آمد ہے، اللہ کریم ایام ابیض میں ہمیں اتنی توفیق دیں کہ ہم آخری عشرے کے لیے تیار ہوں اور اس کو پریکٹس کے طور پہ ان راتوں کو اللہ کریم تیری یاد میں گزاریں. اللہ کریم سوشل میڈیا کے فوائد عطا فرمائیں، اس کے نقصانات سے نسل کو بچا لیں. اللہ کریم جو بچے آئے ہیں ان کو عافیتوں سے رکھیں، جو آنے کی راہوں پہ ہیں خیر برکت عافیت شفا کے ساتھ اس کائنات